ایک دن 10-15 آدمی آ گیا تو ایک آدھا جج تھا، کوئی وکیل تھے، کوئی پروفیسر، پڑھے لکھے آدمی آ کر بیٹھ گئے. عجیب انداز تھا. ہم بہت پریشان ہیں جی، ہم بہت پریشان ہیں، ہم بہت پریشان ہیں. نہیں بیٹھے گا ہم جی بہت پریشان ہیں. ان کا اللہ بچائے، جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے ساری عمر ہی پریشان رہتا ہے. جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے، جیسے مودودی اسی پریشانی کی پیداوار تھا، قادیانی اسی پریشانی کی پیداوار تھا. معلوم ہوتا ہے آپ بھی بڑوں کو چھوڑ رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا کیا کریں گی، 4 امام ہیں، 4 4 4 4. کہاں 4 ہیں؟ یہاں تو نہ کوئی مالکیوں کا مدرسہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ حنبلیوں کا، نہ شافعیوں کا. ایک ہی ہے یہاں تو امام. آپ کو 4 کہاں نظر آئے؟ جو بہنگا ہوتا ہے اس کو بھی 1 کے 2 نظر آتے ہیں، لیکن ایسا بہنگا جس کو 1 کے 4 نظر آئے میں نے دیکھا نہیں آج تک. آپ ہی ایسے آ گئے جو 1 کے 4 کا کہہ رہے ہیں. کہیں ہو گئے نا 4 تو میں نے کہا وہ پریشان ہو، تمہیں یہاں بیٹھے کیا پریشانی لگی کام کا. جی یہ عقل مانتی ہے کہ خدا 1 ہو امام 4 ہو، خدا 1 ہو امام 4 ہو. ان کا عقل تو اس سے بڑی بات مان رہی ہے. کون سی؟ کہ خدا 1 ہو، نبی 1,24,000 ہو. میں نے کہا وہاں بھی ایک ہی نبی مان لو، پھر باقی سب کو چھوڑ دو. تو اگر نبی 1,24,000 پھر رسول 1 اور امام زیادہ ہو پھر کیا ہو گیا؟ کون سی بات اس میں ہوگی؟ کسی آیت حدیث میں ہے کہ امام زیادہ نہیں ہو سکتے؟ تو آپ پڑھ دیں، ہم مان جائیں گے. میں تو کہتا ہوں زیادہ ہو سکتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي آگے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئمہ جمع کا سیکھا ہے نا، اور رسول ایک ہی ہے موسیٰ علیہ السلام. تو ایک رسول کی امت میں کئی امام آ سکتے ہو سکتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہاں جمع کا ٹھیک ہے. میں نے کہا اب مجھے کہنے لگی جی 4 امام بار حق ہے. میں نے کہا 4 بار حق ہے. 4 نہیں؟ میں نے کہا 4 نہیں جی 4 ہی. میں نے کہا کہہ تو رہا ہوں کہ 4 بار حق ہے. تو پھر آپ 4 کی تکلیف کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا صرف اپنے امام کی کرتے ہیں. کیوں؟ میرے ہم 1,24,000 نبی کو برحق مانتے ہیں، لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کی کرتے ہیں. اسی طرح ہم برحق 4 کو کہتے ہیں، تابع داری اپنے امام کی کرتے ہیں. کسی حدیث میں آتا ہے کہ ایک امام کی تکلیف کرو. انہوں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہ جی ہاں. 7 قراتیں یاد ہیں؟ کہ نہیں جی ہمیں تو ایک ہی یاد ہے. میں نے کہا کسی حدیث میں آتا ہے کہ ساری عمر ایک ہی قرات پر قرآن پڑھنا، باقی قاریوں کا نام بھی نہ پوچھنا؟ کہ جی ہمیں آتے ہی ایک ہے. میں نے کہا ہم کیا کریں، یہاں مذہب ہی ایک ہے، تنظیم اور کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جب 4 بار حق ہے تو ایک امام کی تابع داری میں 4تھا حصہ دین ملے گا نا. لیکن جب 7 قراتیں بار حق ہے تو ایک قرات میں 7واں حصہ قرآن پڑھا جائے گا نا. کہ نہیں جی قرآن تو پورا پڑھا نا. میں نے کہا جس طرح ایک قرات میں قرآن کرنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس طرح ایک امام کی تقریر میں پوری سنت پر عمل ہو جاتا ہے. ایک پھر بولا وہ سب آپ کو کبھی عقل آئے گی یا نہیں؟ میں نے کہا اللہ نے الحمدللہ عقل دی ہے، آپ کو شاید کبھی بھی نہ آئے. اماموں میں حرام حلال کا اختلاف ہے، حرام حلال کا، حرام حلال کا. ایک امام حرام کہتا ہے چیز کو، دوسرا اسی کو حلال کہتا ہے. تو حرام کہنے والا بھی برحق، حلال کرنے والا بھی برحق. میں نے کہا بالکل دونوں برحق. ہاں جی دونوں برحق. میں نے کہا دونوں برحق. وہ سب کی عقل کی بات کرو. میں نے کہا یہ امام تو نبیوں کے تابع دار ہے نا، نبیوں میں حرام حلال کا اختلاف ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال ہے اور آج حرام ہے. تو آدم علیہ السلام بھی برحق اور ہمارے نبی پاک بھی. یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویاں سکی بہنیں تھیں، بھیا کون کے نکاح میں تھیں، اور اب حکم آ گیا لا تجمعوا بین الاختین.
جس کے زمانے میں دونوں بہنوں سے بیک وقت نکاح حلال تھا وہ نبی بھی برحق، اور جس کے زمانے میں حرام ہے وہ بھی برحق، اور دونوں ایک ہی خدا کے نبی ہیں، یہ نہیں کہ خدا ان کا الگ الگ ہے۔ کہتے جی وہاں ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، ان کا جزاک اللہ، یہاں راج مرجوع کا مسئلہ ہے۔ وہاں ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، یہاں راج مرجوع کا مسئلہ ہے۔ جیسے منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجوع پر بھی عمل جائز نہیں۔ پھر جی اگر چاروں امام برحق ہیں تو آپ باقی اماموں کی تابع داری کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں کرتے، اپنے امام کی کرتے ہیں۔ جو پھر ان کو برحق کہنا چھوڑ دو، میں نے کہا نہیں، برحق تو کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ آدم علیہ السلام کو برحق کہتے ہیں نا کہ ہاں، تو میں نے کہا ایک بہن سے نکاح کر لیں، دوسری کو حرام سمجھے، آپ برحق جو ہے تو ان پر عمل بھی کریں نا۔ تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام برحق ہے نا کہ جی ہاں، تو میں نے کہا آپ یہودیوں کی ہاں ہفتے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام برحق ہے نا، تو اتوار پڑھنے جاتے ہیں آپ گرجے میں؟ کہ نہیں جی ہم صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں جو حضور پاک نے ہمیں بتایا۔ تو میں نے کہا ہم بھی اپنے امام کی تابع داری کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہے نا وہ علاقہ زمانہ الگ الگ تھا۔ میں نے کہا یہاں علاقہ الگ الگ ہے، شافی سری لنکا میں ہے، حنفی پاکستان میں ہے، یہاں وہاں زمانہ الگ الگ ہے نا، یہاں میں نے کہا علاقہ الگ الگ ہے، اس علاقے میں شافی ہے، یہاں حنفی ہے۔ کہ اچھا جی یہ بتائیں اگر ایک مسئلے میں 3 امام ایک طرف ہوں اور ایک امام ایک طرف ہو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا 3000 ہو جائے، ہمیں کیا، ہم تو اپنے امام کی مانیں گے، یہ انصاف ہے۔ میں نے کہا بالکل یہی انصاف ہے کہ ادھر 3 ہے، میں نے کہا میں کہتا ہوں 3000 ہو جائے، ہمیں کیا، ہم تو اپنے امام کی تقلید کریں گے۔ دیکھو جی آپ ضد کر رہے ہیں، مجھے کہ نہیں ضد نہیں کر رہا۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، آتا ہے قرآن میں، یعنی آتا ہے۔ ان کا یہاں مفسرین اتفاق لکھتے ہیں کہ حضور پاک سے پہلے ہر نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، حضور پاک سے پہلے ہر نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اب 1,23,999 نبی کہہ رہے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جائز، اور ہمارا ایک ہی کہہ رہا ہے ناجائز۔ تم تو 1 اور 3 کو رو رہے ہیں نا، یہاں لاکھوں کا مسئلہ ہے۔ تو 1,23,999 نبی کہہ رہے ہیں سجدہ تعظیمی، اور ہمارے ایک نبی کہہ رہے ہیں ناجائز، تو کس کو ماننا ہے؟ زیادہ کو ماننا ہے یا ایک کو ماننا ہے؟ کہتا جی ہم تو اپنے کی مانیں گے نا، تو میں یہاں لاکھوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہاں 3 کی مخالفت برداشت نہیں ہے۔ محاریبہ و تماثیلہ اس آیت کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے ہر شریعت میں مجسم تصویر بنانا جائز تھا، صرف اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اب 1,23,999 نبی کہہ رہے ہیں کہ مجسم تصویر جائز ہے، اور ہمارے ایک نبی فرما رہے ہیں کہ ناجائز ہے، تو زیادہ کی ماننی ہے ایک کی ماننی ہے؟ کہ ہم تو اپنے کی مانیں گے۔ میں نے کہا قربانی کا گوشت کھایا تھا کہ جی ہاں، کہا ہمارے نبی پاک سے پہلے کسی نبی کی چیز میں قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں، یا آگ جلا دیتی تھی یا قربانی کرنے والا جلا دیتا تھا اس کو۔ اب 1,23,999 نبی کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں، اور ایک نبی ہمارے کہتے ہیں جائز ہے۔ تمہیں ایک کی مانی ہے زیادہ کی ماننی ہے؟ اب خاموش تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ اچھا جی دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں؟ دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں؟ میں نے کہا مکے مدینے میں آیا تھا۔ کہ پھر مکے مدینے والے امام کو ماننا چاہیے، کوفے والے کو ماننا چاہیے؟ میں کہا تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تو مکے مدینے والے کو ماننا چاہیے، لیکن میں کہ یہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے تم نے، جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا،
کیسے؟ میں نے کہا قرآن مکے مدینے میں نازل ہوگا نا، اس کے جو 7 قاری ہیں ان میں مکی قاری بھی تھا، ان میں مدنی قاری بھی تھے، ان میں بصری قاری بھی تھے. تم تو قاری آتم کوفی کی قرات پر قرآن پڑھ رہے ہو، قاری حفظ کوفی کی روایت پر قرآن پڑھ رہے، تم سے بڑا کوفی کون ہے؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ غیر مقلد میرے تو پوچھا کرو کوفیو آ گئے ہو، کوفیو آ گئے ہو. تو میں نے کہا قرآن نازل مکے مدینے میں ہو اور تم قرات کوفے کی پڑھو. کہیں گے جی وہ کوفہ والوں نے قرآن خود تو نہیں بنایا نا، مکہ مدینہ سے جو صحابہ آئے تھے وہ قرآن ساتھ لے کر آئے تھے. میں نے کہا اگر اللہ ہدایت دے دے تو کوئی مشکل تو نہیں. وہ جب صحابہ کرام مکہ اور مدینہ سے چلے تھے قرآن لے لیا تھا، نماز وہیں سے کہتے تھے کہ چلو کوفے بنا کے نہیں بنا دیں، کوفے جا کے نئی نماز بنا لیں گے کوئی، یا نماز